السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز. آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں آپ سب سے اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس میں میرے ٹیچر بھی ابھی جوائن کریں گے، جو کہ آئی تھنک کہیں پہنچ رہے ہیں، وہاں پہنچ کے ہمیں جوائن کرتے ہیں. جب تک میں آپ لوگ کے میسیجز پڑھتی ہوں، تھینک یو. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں عامر بھائی. ہائی ماشاء اللہ، لکنگ امیزنگ، تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت خوش ہوں، بہت ایکسائٹیڈ ہوں. میرا مقصد آپ سب جانتے ہیں کہ آج میں لائف کیوں آئی ہوں. آئی ایم ہیئر ٹو شیئر جو میں سیکھ رہی ہوں، جو میں اپنا دین جان رہی ہوں، جو میرے اللہ کا دین ہے. میں چاہتی ہوں میں آپ لوگ سے شیئر کروں، کہیں ہم لوگ غافل نہ رہیں. بہت دن بعد دیکھا آپ کو. بالکل ایسا ہی ہے، میں بھی تھوڑی سی کنفیوز تھی، تھوڑی سی جاننا چاہ رہی تھی، اس لیے میں تھوڑی سی انسٹاگرام سے ہٹی ہوئی تھی. یو گیٹنگ مور کیوٹ ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ. اچھا، سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا تھینک یو کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی. جب میں نے یہ ڈیسیژن لیا، آپ لوگوں نے مجھے کتنا پیار دیا. اتنا پیار تو آپ نے مجھے تب بھی نہیں دیا تھا جب میں ایک کام کری تھی اتنا زیادہ. تھینک یو سو مچ. کین یو پلیز سیو دا ویڈیو؟ آف کورس، میں جیسے ہی سیشن اینڈ ہوگا میں یہ ویڈیو سیو کروں گی اور اسے پوسٹ بھی کروں گی. لو ٹو سی یو بیک ان دیٹ لک. تھینک یو سو مچ. حجاب بہت پیارا لگ رہا ہے. بالکل، یہ مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں گی میں نے کیوں سٹارٹ کیا حجاب کرنا. ماشاء اللہ، الحمدللہ ٹو بی اے مسلم. الحمدللہ. آبرو نو سنم، آبرو گئی. ماشاء اللہ، لکنگ سو کیوٹ. تھینک یو سو مچ. سو نائس. پلیز کال مائی نیم. اوکے، ایمان ظفر. کتنا نور ہے آپ کے چہرے پہ. تھینک یو. میرے خیال سے جب اللہ کا میسج آپ کو سمجھ آتا ہے تو نور آتا ہے. میں آج کل جس سے بھی ملتی ہوں پہلی بات یہی سنتی ہوں، آپ کے چہرے پر نور ہے. الحمدللہ فار دیٹ. آپ نے ٹرانسلیشن والا قرآن کہاں سے بائی کیا ہے؟ اوکے، یہ ایک ایسا کویسچن ہے جو میں بہت زیادہ میسیجز میں دیتی ہوں، کامنٹس میں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ قرآن مجید دکھا دوں. یہ میرا بیسٹ فرینڈ بن چکا ہے اب. اللہ میری مدد کرے، میں آپ تک اپنا جو دل میں بات ہے میں آپ کو ٹھیک سے شیئر کر سکوں. میں شروع کرتی ہوں سب سے پہلے اس حدیث کے ساتھ جو میرے دل کے بہت قریب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے، یعنی اسے دوسروں تک شیئر کرے. تو جیسے آپ سب مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک ایکٹر تھی. میں نے بہت ڈراموں میں کام کیا، اور ایک بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا مجھے پتہ ہے. رات دن محنت کی، بہت اچھا بننا چاہتی تھی اور میں وہاں تک پہنچی بھی. بیسٹ ایکٹر ایوارڈ بھی لے لیا تھا. بہت مزہ آ رہا تھا. زندگی میں ایک دوڑ لگی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا اینڈ کیا ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ، بڑی دل سی بات نکل رہی ہے، یہ نہیں پتہ تھا کہ مرنا بھی ہے. یہ ریئلٹی چیک تھا میرا، مرنا بھی ہے. بینگ اے بیسٹ ایکٹریس، میں آپ سب کو تو خوش کرتی رہتی، سب لوگوں کو خوش کرتی رہتی، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ تھا کہ کہیں میں اپنے اللہ کو تو نہیں ناراض کر رہی. کوئی ایسی چیز جو ایسی کر رہی ہوں زندگی میں جو اس کو نہ پسند ہو. اب دل میں یہ چیز آ رہی تھی. آلسو اتنی شکر گزاری تھی زندگی میں کہ اللہ میاں سے جو مانگتی تھی وہ مجھے دے دیتا تھا. جو مانگتی تھی مجھے مل جاتا تھا. الحمدللہ. شادی کرنی تھی، اللہ نے شادی کر
مجھے اتنا اچھا ہسبینڈ مل گیا. اولاد چاہیے تھی, اللہ میں نے اولاد دے دی. الحمدللہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا, گھر کی لائف بھی اتنی پیاری چل رہی تھی. کہیں نہ کہیں ایک سکون کی کمی تھی. مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ وہ سکون تھا جو مجھے سکون کی تلاش تھی. مطلب سب کچھ تھا میرے پاس, صرف سکون کو ڈھونڈ رہی تھی. اور پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید سکون میرا, کیونکہ میں کام چھوڑا تھا, شادی کر لی تھی, مجھے لگا میں گھر کی کاموں میں بزی رہوں گی, لیکن ایسا کچھ نہیں چلا. پھر مجھے لگا کہ میں کام کروں گی تو شاید مجھے سکون آئے گا. میں اس کی تیاری میں لگ گئی. میں نے ظاہر بیبی کے بعد تھوڑی سی ہیلدی ہو گئی تھی. پھر میں نے ورک آؤٹ اسٹارٹ کیا. سارے ڈرامہ پیپل جن کے ساتھ میں کام کرتی تھی سب کو میں نے لائن اپ کر لیا تھا. کبھی کہتی تھی کہ میں ونٹرز میں اسٹارٹ کروں گی, کبھی کہتی تھی کہ میں جنوری میں اسٹارٹ کروں گی. اینی ویز جو پروڈکشن ہاؤسز میرے دل کے بہت قریب تھے میں نے ان سب کو لاک کر لیا ہوا تھا کہ میں جنوری میں انشاءاللہ کم بیک کروں گی, اور جس کا بھی اسکرپٹ پسند آئے گا تو میں ان کے ساتھ کام شروع کر دوں گی. تیاری میری پوری چل رہی تھی. لیکن ایک دن احساس ہوا کہ مجھے زندگی میں چاہیے کیا تھا. اچھا, جب یہ میں نے سوچا تو مجھے سمجھ آئی مجھے تو فیملی چاہیے تھی. فیملی میں مل گئی. اب مجھے لگ رہا تھا اگر میں کام شروع کر دیا تو میں کہیں میں ان سے نہ ڈسٹریکشن نہ ہو کام میری. تو اچھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. میں ورک آؤٹ ٹیچر تھے میرے پاس, اور میں نے انہیں سے سوال کر دیا. میں نے کہا سر میرے پاس, میں ان سے کافی چیزیں شیئر کرتی تھی. میں نے ان کو کہا کہ سر میری یہ کتاب ایک شیلف پہ پڑی رہتی ہے, قرآن مجید, اور ہم سب کے گھروں میں ہوتی ہے, یہ ہمیں سے بڑی عزت دیتے ہیں اور ٹاپ جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. کبھی کھول کے تو دیکھتے نہیں ہیں, تب دیکھتے ہیں جب کبھی رمضان ہو یا اللہ معاف کرے کسی کوئی انتقال کر جائے. مطلب ہم تب اس در تک اپروچ کرتے ہیں. اینی ویز بات یہ ہے کہ میں نے قرآن کو اپروچ کرنا چاہا. تو اس سلسلے میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا. ٹیچر کی بہن بھی پڑھ رہی تھیں تو انہوں نے مجھے نا اس قرآن سے کنیکٹ کروا دیا. تو میں چیپٹر 2 تک پہنچی تھی, تو وچ از سورہ بقرہ. اقرا وہ چھوٹی سی بچی ہیں 23 ایئرس کی, اور میں نے ان سے ایک چیز شیئر کی. میں نے کہا میں اس قرآن کو, مجھے نہیں پتا, اس کا میں اکیلے میں پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, تو آپ تھوڑی سی مجھے تفسیر بتا دیں. تو انہوں نے کہا میں آپ کی ہیلپ کروں گی. انہوں نے مجھے اچھا سا سمجھانا شروع کیا. ابھی کوئی دوسرا تیسرا دن تھا تو میں چیپٹر 2 پہ آئی تو مجھے ایک آئینہ سا دکھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے. تو اب آیت میں نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا. مجھے ایک دم پہلے تو بڑا مزہ آیا. مجھے چیپٹر 2 میں پہلے متقی میں لگی, اچھا جی, پھر آ گیا منافق کا چیپٹر آیا. تو کہیں نہ کہیں مجھے دل میں ایسی کھٹکی آئی کہ کہیں میں اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کری کہ جو آسان لگتا ہے وہ تو میں کر لیتی ہوں, اللہ کیونکہ مسلمان تو ہوں, تو جو آسان لگتا ہے وہ میں کر لیتی ہوں, جو مشکل ہیں چیزیں وہ کیوں چھوڑ دیتی ہوں. فار ایگزامپل اگر میں شوبز کی بات کرتی ہوں, تو بیوٹیفل فیلڈ, لیکن جو میں کری تھی کہیں اس میں اللہ کو تو نہیں ناراض کری تھی. تو ایسے لگتا تھا کہ اگر میں حجاب کے بغیر کوئی کام کرتی ہوں, اپنی بیوٹی شو آف کر رہی ہوں, کہیں میرا اللہ تو نہیں مجھ سے ناراض ہو رہا. تو اس لیے مجھے یہ بڑا ریئلٹی چیک ملا کہ آپ چیک کر لیں. ایکچولی میں نے چیپٹر 2 کو وہ آئینہ سمجھا اور اس پہ بہت فوکس ہوا میرا. میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے کہ یو ٹیک اے اسٹیپ, آپ اسٹیپ اللہ کی طرف لیتے ہیں, اللہ کی طرف چل کے جاتے ہیں, اللہ کمز رننگ ٹو یو, ٹورڈز یو. تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. جب میں قرآن کی طرف پہنچنا چاہا, مجھے نہیں پتا چل رہا کہ کیسے سب میری طرف آنا شروع ہو گئے. میں نے صرف کھولنا چاہا تھا, دیکھا, اور سب کچھ خود سے ہونا شروع ہو گیا. سب سے پہلے میں نے اناؤنس کیا انسٹاگرام پہ کہ میں اللہ کی طرف آئی ہوں, کیونکہ وہ دل میں میرے ڈر آیا تھا چیپٹر 2 پڑھ کے کہ کہیں میں اللہ کی اس والی کیٹیگری میں نہ آ جاؤں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. کوئی بھی حکم ہم وہ مان لیتے ہیں جو ہمیں ایزی لگتا ہے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں
جو ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو مجھے یہ حجاب پہننا مشکل لگتا تھا شاید، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ صرف کریشن کو خوش کرنا ہے، اور اس کو کریشن کو خوش کر کے میں اندر سے خوش نہیں تھی. میں روز پریشان تھی، کیسے کبھی کوئی پوز، کبھی بال اسٹریٹ، کبھی بال کرل، تو یہ ڈائے وائے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا زندگی میں، صرف کریشن کو خوش کرنے کے لیے. اینڈ واٹ اباؤٹ دا کریٹر آف دا کریشن، اس کے لیے کیا کیا؟ مطلب اگر یہ کریشن کو امپریس کرتے کرتے میں اللہ کے پاس چلی گئی، تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاتی کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. فار ایگزامپل میں ابھی ادھر بھی آ رہی تھی تو میری اتنی اچھی تیاری تھی کہ میں تیار ہو کے جاؤں گی، میں اپنی بات کروں گی، میں نے سمجھا کہ میں آپ لوگوں تک کیا میسج لاؤں، مطلب تیاری تھی میری. واٹ ایف میں اللہ کے پاس چلی جاتی اور میری کوئی تیاری نہیں ہوتی؟ تو بات یہ کہ بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے بھی میں نے اتنی تیاری کی. تو ابھی جیسے میں نے آپ سے حدیث شیئر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن کا علم سیکھے اور آگے دوسروں تک پہنچائے. اب بیسٹ ایکٹر تو میں بن گئی، اب ضروری تو نہیں کہ بیسٹ ایکٹر ایک اچھا انسان بھی ہو، ایک اچھی بیوی بھی ہو، اچھی ماں بھی ہو، اچھی بیٹی بھی ہو، اچھی بہن بھی ہو، اچھی بہو بھی ہو. وہ مجھے اس حدیث سے یہ سمجھ آئی کہ بہترین انسان اگر بننا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے، قرآن تک آئیں گے تو ہی آپ بہتر انسان بنیں گے. تو بس میری اپروچ ادھر تک تھی اور اللہ نے میرے لیے راستے آسان کیے. پھر یہ کہ اب ہمیں کسی کے قریب ہونا ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں نا، پھر ہی اس کے قریب ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کی لائکس اینڈ ڈس لائکس کیا ہیں، اس کی سوچ کیا ہے. اسی پر میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو آپ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک میں آپ سے یہ حدیث میں اس کا مفہوم آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اللہ کی قرب تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی چیز یعنی جو قرآن اس کے اندر سے نکلا ہے آپ وہاں سے جانیں اس کو. یہ اس کا مفہوم ہے اس حدیث کا. انشاءاللہ میں آپ سے صحیح کریکٹ ورڈز بھی شیئر کر دوں گی. تو اچھا، اب جیسے مجھے اپنے ہسبینڈ کے قریب ہونا تھا تو میں دنیا سے پوچھتی پھرتی کہ جی سومی کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، اور وہ میرے سامنے بھی ہوتے، تو میں دنیا سے کیوں پوچھتی یا میں اپنی ہی کیوں چلاتی کہ جی سومی کو شاید یہ پسند ہوگا. ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ ہمیں اور بندہ سامنے ہو بھی تو ہمیں ڈائریکٹ اس سے پوچھنا چاہیے نا کہ بھائی آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. محبت تب ہوتی ہے نا جب آپ اگلے کی چیز پوری کر کے دیں. تو اللہ کی اندر سے جو کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، ہم وہی نہیں کھول کے دیکھیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. ہم خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند ہے شاید وہ پسند ہے، اور کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، ایک کام کر لیتے دوسرے پہ ناراض بھی کر رہے ہوں شاید. تو اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کھولیں، جو میں نے کیا. ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس کے اندر، جو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے اکارڈنگلی اگر لائف آپ گزارنا چاہتے ہیں تو وہ سب اس قرآن میں ہے. بہت ایزی ہے، مطلب واٹ سو ہارڈ کہ آپ گوگل سے میں کیوں پوچھوں کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے؟ میں لوگوں سے کیوں پوچھوں میرے اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ نے مجھے اتنا شعور دیا، اتنی سمجھ دی، اتنی بڑی ہو گئی ہوں کہ میں اس کی کتاب تک خود نہیں جا سکتی کہ اللہ اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے. اور اللہ تو ہم ہی سے مخاطب ہے، جب وہ اے ایمان والوں سے بات کرتا ہے تو کیا ہم اور آپ ایمان والے نہیں ہیں؟ ایمان والے تو ہم ہیں. یہ بک تو پوری انسانیت کے لیے ہے. بلکہ میں آپ سے جو میری لائف چینجنگ آیت ہے میں آپ سے وہ شیئر کروں گی جس نے مطلب میری زندگی بالکل ایسے چینج کر دی، مطلب ٹوٹل چینج. میں آپ سے وہ آیت شیئر کروں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے سر جو نجم شراز ہیں وہ بھی ہمیں جب تک جوائن کر لیں
یہ کوئی کہہ رہا ہے سورہ بقرہ از ایکچولی mirror آف ایک تو یہ میرے سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے mirror آف ہیومن بینگس. دیٹس ٹرو. ان آیت میں ہم ہی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم بک کھولنا ہی نہیں چاہتے ہیں اور ہم سنی سنائی جو ہمیں سکھا دیا ہوا ہے ہم بس وہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا دین ہے. اب جو ہمارے پیرنٹس ہیں کیا پتہ کہ انہیں بھی ٹھیک سے گائیڈ نہ کیا گیا ہو. تو اب ہمیں چاہیے، ہم ویسے تو اگر ہمیں کسی چیز کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے ہم ادھر ادھر بھاگ کے سب کچھ پوچھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، گوگل کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا. جب ہمیں اصل میں کسی چیز کے بارے میں جاننا ہوتا ہے تو اس لیے میں اللہ کے بارے میں جاننا چاہا. میں نے اس کے لیے میں نے قرآن تک اپروچ کی اور اللہ نے میرے لیے راستے آسان کر دیے. جب میں نے انسٹا پہ اناؤنس کیا کہ میں اللہ کے دین اب لرن کرنا چاہتی ہوں تو اللہ میاں نے میرے لیے بڑا ایک آسان کر دیا ایک چیز. میری ایک فرینڈ ہے انم ملک جو آلریڈی ریورٹ ہیں، وہ آلریڈی اللہ کی راہ پہ چل پڑی تھیں مجھ سے پہلے. وہ بڑی انسپریشن بنی میرے لیے. میں ان کی سٹوریز دیکھ رہی تھی تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک بڑے مزے کا قرآن مجید انہوں نے شیئر کیا. اس میں سے کوئی آیت میں نے پڑھا، میں نے کہا کتنا آسان ہے. میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا اینڈ دین انہوں نے مجھے مبارکباد دی اینڈ دین انہوں نے مجھے ایک پلیٹ فارم بتایا وچ از الرحمن الرحیم، جو کہ میرے سر بابر چودھری جو ہیں، میں آپ سے ان کا بھی شیئر کروں گی، ان کا ہے. اور اس میں نجم بھائی سے مجھے کانٹیکٹ کروایا انم ملک نے. میں نے نجم بھائی میں بہت کنفیوز تھی کیونکہ آج تک میں نے کبھی کسی کو کانٹیکٹ خود سے نہیں کیا تھا، لیکن میں ظاہر اللہ چاہ رہا تھا تو میں نے نجم بھائی کو کانٹیکٹ کیا اور نجم بھائی سے میرے سیشنز ہوئے. میرے پاس اتنے سوال تھے کرنے کو اور انہوں نے میرے سارے سوالوں کے جواب دیے. سیشنز لیتے رہے، میں اپنے سوال کرتی رہی، وہ مجھے جواب دیتے رہے. اسی طرح میں آپ لوگ کو کہہ دوں کہ جب وہ آئیں اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کچھ بھی تو آپ میرے سر سے پوچھ سکتے ہیں. آپ حجاب میں بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. لو فرام انڈیا. تھینک یو. اللہ اکبر کبیرہ. پلیز ریکارڈ دس سیشن. یس آئی ول. It's time to pray عصر. آپ پڑھیں، میں بالکل پڑھ کے بیٹھی ہوں. اینڈ قرآن باتیں کرتا ہے. اس بات کا اندازہ تب ہوتا ہے جب آپ خود قرآن سے بات کرو. بالکل آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. یہ قرآن ہمارے ہی لیے ہے. یو آر گولز. ماشاء اللہ. ہمیں بھی گائیڈ کریں آسان تفسیر کے لیے. کیا کریں آسان تفسیر؟ بالکل یہی، آپ قرآن کی طرف آئیں. میں آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ سے کنیکٹ کرواؤں گی. آپ مجھے پرسنل میسج بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم. آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی دین کو سیکھوں، آپ میں قرآن سیکھ جاؤں. آمین. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے. بس ہدایت اللہ کیوں نہیں دے گا؟ آپ رجوع کریں، آپ دل سے اللہ میاں کے پاس جائیں، آپ اس قرآن تک پہنچے، اللہ میاں آپ کو ہیلپ کرے گا جیسے مجھے ہیلپ کی. پلیز سیو یور ویڈیو. بالکل آئی ول سیو اٹ اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی پوسٹ دس. یو آر لکنگ بیوٹیفل. ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. اچھا، جب میں نے یہ سب پوسٹ کیا تو سب کو یہ لگا کہ شاید آئی کین ٹیچ دیم. ایسا کچھ نہیں ہے. آئی ایم لرننگ مائی سیلف. میرے پیچھے میرا سسٹم ہے اور وچ از الرحمن الرحیم. اگر آپ لوگ لرن کرنا چاہتے ہیں تو یو آل شوڈ میسج می اور میں آپ لوگ کو کنیکٹ کروا دوں گی وہاں. اور میں روزانہ قرآن کلاس لیتی ہوں. ابھی میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں گی کہ وہ ایک آیت جو میرے لیے بہت لائف چینجنگ رہی ہے وہ کون سی ہے. میں آئی جسٹ وانٹ میرے سر جوائن کر لیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سو گڈ ٹو سی یو. سلام، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ سر. میں اتنا کچھ ہے میرے پاس بتانے کو، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کہاں جاؤں کیا کروں. تو میں ذرا اوپر سے فرسٹ ٹائم ہے میرا انسٹا لائیو تو میں تھوڑی سی سمجھ سے باہر ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ آئی ایم ایبل ٹو. یار آپ کو پتہ ہے یہ آپ نے جو بھی کہنا ہے اپنے ایمان سے کہنا ہے. یہاں پہ کوئی اسکرپٹ نہیں ہے.
बिल्कुल पे बिल्कुल कोई बनावट नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, इट्स योर रियल स्टोरी जो आपके साथ जिंदगी में हुआ है। मैंने जी भी हमेशा अपने ईमान से बात की है, आप भी अपने ईमान से बताएं। लेट मी लिसन टू बिल्कुल यू। जी आप सर। कंटिन्यू, आई एम हियर। देखो, मिलके अभी एक आयत जो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रही है, मैं संभाल के रखी थी कि आप आए। तो मैं, क्योंकि हम आपने मेरे मेरे साथ उस पर बहुत काम किया और वो मेरे इधर गई वो जिक्र उठा लिया मैंने, तो इसलिए मैं वो शेयर करना चाहती हूँ जो लोग इस टाइम प्लीज। देख रहे हैं। जी सर। अच्छा, तो एवरीवन, मेरे लिए जो लाइफ चेंजिंग आयत रही है दैट इज सूरह बकरा की 185, चैप्टर 2 185। मैं खोल भी लेती हूँ। जी, मैं आपसे शेयर करती हूँ। शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। यहाँ अल्लाह हमसे कह रहे हैं रमजान का महीना वो है जिसमें जिसमें कुरान नाजिल किया। अच्छा, अब मेरा सवाल उठा था, कुरान नाजिल क्यों किया, इसका मकसद क्या था? आप जैसे कि देखिए, हर चीज का मकसद है, हर चीज का मकसद है। तो इस बुक का भी कोई मकसद है ना। तो इस आगे अल्लाह खुद फरमाते हैं हुदल लिन्नास, यानी इंसान की हिदायत के लिए। बहुत क्लियर समझ आ गया कि ये जो किताब अल्लाह ने रमजान के महीने में नाजिल की, वो इसलिए नाजिल की कि हम लोग हिदायत हासिल करें इस किताब से। सबसे मजे की चीज ये हुई जब नजम भाई ने मुझसे पूछा कि अच्छा, आप जानती थी कि कुरान हिदायत के लिए? मैंने बड़े मजे से कहा जी बिल्कुल, और कि रमजान में नाजिल हुई है, मैंने कहा जी बिल्कुल। दूसरे क्वेश्चन पे पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि सर ने जब पूछा तो क्या आपने हिदायत ली, अब मेरे पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि नहीं ली थी। तो ये बड़ा मजे की मेरे पास चीज थी कि मतलब ये किताब हमने बस शेल्फ पर रख दी, इसको खोला ही नहीं, इससे हिदायत नहीं ली, पता है कि ये हमारे लिए है। अच्छा, फिर मैंने उन लोगों के बारे में सोचा जो मेरे आस पास थे, जो मेरे बहुत करीब हैं, जो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। मतलब हम सब में अच्छाइयां जरूर हैं, लेकिन हम में से किसी ने भी अपने जिंदगी के फैसलों में इस किताब कुरान को कंसल्ट नहीं किया था। मतलब हमने जो कुछ भी किया अपने ओपिनियन और अपने ख्यालात की बेस पे किया, कभी भी कुरान को लाइफ में कंसल्ट नहीं किया था। और मैं भी यही कर रही थी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, मैं तो शोबिस की फील्ड से थी, हर वक्त बिजी थी, और फिर एक्ट्रेस थी। तो जब ये पढ़ा कि ये हुदल नास है, मतलब नास का मतलब होता है इंसान, तो इंसान में तो मैं भी आती हूँ। तो मुझे हौसला हुआ और होप मिली कि ये किताब सिर्फ अरबी पढ़ने वालों के लिए नहीं है, मतलब किसी तबके के लिए नहीं है। इंसान में तो हर कोई आता है, बी इट अ पाकिस्तानी, इंडियन, आप, मैं, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, चाइनीज, अमेरिकन, गुनाहगार, मतलब एनीवन। और मैं तो फिर मुसलमान थी। तो फिर मुझे होप मिली कि ये तो मेरे लिए भी है, मतलब सनम भी इससे हिदायत ले सकती है। तो बात ये कि इंसान किसी भी लेवल पर हो, उसकी तालीम कुछ भी हो, ये कुरान हर लेवल पे हिदायत देता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। अब सवाल ये उठता है कि ये हिदायत है किस फॉर्म में, राइट? तो आगे अल्लाह फरमाते हैं वबय्यनाति मिनल हुदा, यानी जिसमें हिदायत की वाजिया निशानियां। अच्छा, वा का मतलब होता है और बय्यनात का मतलब होता है ओपन एंड क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुरान को हमने आसमान को बनाया। तो क्या ये ढकी छुपी बात है? मतलब आप पर्दा हटाएं और देख लें, आसमान इतना बड़ा नजर आएगा। तो आप खुद बताएं, क्या ये ढकी छुपी बात है? मतलब बय्यनात का मतलब होता है जो दिखा दिया जाए। अब आप आसमान देखें, आपको नजर आएगा। तो हिदायत भी उतनी ही वाजिया है।
اس کتاب کے اندر اتنی واضح ہدایت ہے. فار ایگزامپل اب آپ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیرنٹس سے والدین سے نافرمانی نہ کریں. اب آپ کو اپنے پیرنٹس سامنے نظر بھی آ رہے ہوں, اب آپ کو صرف اس آیت پہ چلنا ہے. اتنی واضح ہدایت ہے. مطلب ہمیں کوئی مشکل کیا ہے, مطلب ہمیں تو صرف آیت پہ چلنا ہے, رائٹ. اب آگے بڑھتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں والفرقان, نیک اور بد کی تمیز. والفرقان مطلب نیک اور بد کی تمیز. تو سب سے بڑا گفٹ ملے گا وہ ہے نیک اور بد کی تمیز, غلط اور صحیح آپ کو پتا چلے گا. تو قرآن سے ایسی ہدایت ملتی ہے جو ون سائیڈڈ سٹوری نہیں ہوتی ہے. مطلب اگر آپ کو صحیح بتایا جا رہا ہے تو آپ کو غلط بھی بتایا جا رہا ہے. تو اگر آپ نوٹس کریں, یہ فرقان کی جو صلاحیت ہے یہ آلریڈی ہمارے اندر بلٹ ان ہے. جیسے اگر ہمیں کچھ خریدنے جانا ہوتا ہے تو ہم کیا ایسے ہی کچھ بھی لے آتے ہیں, یا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں سوٹ کرتی یا نہیں. تو یہ ہے ہمارے اندر ایبلٹی فرقان کی, کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ صحیح ہے, ہمارے لیے غلط ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اسی فیچر کو یوز کیا ہے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے. بات یہ کہ اگر تو ہم قرآن میں آتے ہیں, ہدایت لیتے ہیں, تو وہاں سے ہمیں اللہ والا فرقان ملتا ہے, ورنہ ہم اپنے بنائے ہوئے فرقان پہ زندگی گزارتے رہتے ہیں, جو میں کر رہی تھی. تو آگے بڑھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. اچھا سر, میرے لیے سب سے مزے کی بات نا یہ تھی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا اور میں روزے بھی رکھتی تھی, لیکن ہم سے برائی کیوں نہیں دور ہوئی؟ کیونکہ سر ہم نا یہ 2 آیت جو بیچ کی تھی نا وہ ہم کھا گئے, جس میں ہمیں ہدایت لینی تھی رمضان میں اور ہمیں فرقان مل جاتا, صحیح اور غلط اللہ والا مل جاتا. تو اسی لیے ہم نے روزے تو رکھ لیے, یعنی کھانے پینے سے تو خود کو روک لیا, کیونکہ صوم کا مطلب ہوتا ہے روکنا. تو خود کو تو کھانے پینے سے روک لیا, لیکن وہ بری سوچ, بری عادتیں, ہماری برا ماحول, ہم نے اس میں سے اپنے آپ کو نکالے نہیں, اسی لیے ہمارے حالات نہیں بدلے. یس. تو بات یہ ہے کہ جب مجھے یہ چیز سمجھ آئی نا, تو میں نے اسی دن سے پروسیس سٹارٹ کر دیا, کیونکہ سر بہت ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے. اور الحمدللہ کہ شکر ہے مجھے اللہ میں نے اپنے پاس ویسے نہیں اٹھا لیا, مجھے عقل دینی تھی, مجھے ریئلائز کروانا تھا اور میں نے کیا. تو الحمدللہ اب جو بھی مجھے اس کتاب سے, میرے قرآن سے مجھے نصیحت ملتی ہے, فرقان ملتا ہے, اسے میں اپنا ایمان کا حصہ بنا رہی ہوں, اس پہ کام کر رہی ہوں, اور اس پہ پورے دل سے کوشش کر رہی ہوں کہ میں بالکل اللہ کے اکارڈنگلی اب اپنی لائف گزاروں گی, بالکل اسی طرح جو اللہ کا فرقان ہے. اللہ کی مرضی ہوگی اب میری زندگی میں, میں نے اب بس یہ ڈیسائیڈ کیا. اپنی مرضی سے تو میں پتہ نہیں کیا کیا کرتی رہی ہوں, تو اب میری زندگی میں صرف وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. تو اس آیت سے میں نے یہ سیکھا کہ روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ, اور لیکن ہدایت بھی تو لینی ہے, فرقان ملے گا ہمیں, تو ہم اللہ کے اکارڈنگلی خود ہی چل پڑیں گے. ماشاءاللہ. سنم, میں نے ان 20 سالوں میں بہت سارے لوگوں کو اللہ کی طرف آتے دیکھا ہے, لیکن جس مقام پہ آپ تھیں وہ اس مقام پہ بہت مشکل ہوتا ہے وہاں سے نظریں ہٹانا, ان انسینٹیوز کو, اس لگژری کو, اور اس اٹینشن اور پریز اور تعریف اور فین فالوئنگ سے نظر ہٹا کے اللہ کی طرف نظر کرنا. تو میں نے بہت کم لوگوں کو اتنا 100% آتے دیکھا ہے اللہ کی طرف جیسے آپ آئیں, اور یہ میں آپ کو بالکل پوری اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایمان کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. اور سب آپ کے جتنے بھی فینز اینڈ فرینڈز اور جو بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, میں ان سب کو بھی بتا رہا ہوں کہ بہت کم لوگ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو کر اور اتنا 100% کلیئرٹی کے ساتھ, بغیر کسی ڈاؤٹ کے, بغیر کسی انسینٹیو کے, بغیر کسی کنڈیشن کے,
بغیر کوئی شرط رکھے اللہ سے، بغیر کوئی چیز دیکھے کہ مجھے وہ مل جائے گا، آپ بغیر کسی اس کے، یہاں تک کہ آپ نے نہ میڈیا پہ کوئی اعلان کیا ایز سچ، نہ کوئی آپ نے شور مچایا، نہ کوئی آپ نے کسی چیز کو برا کہا، آپ نے خاموشی سے اپنی اصلاح شروع کر دی، اور اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، کیونکہ Yes, جب sir. آپ خود، جب سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا کو نظر آتا ہے. اسی طرح مومن کا کیریکٹر ایسا ہے کہ وہ چھپا نہیں رہ سکتا. سو جی سر. کنگریچولیشنز، اور آپ کو میری طرف سے اور جتنے بھی پاکستان کے لوگ ابھی ساتھ ہیں اور ابھی جو دیکھیں گے اور جو ابھی آنے والے وقت میں بھی آپ کی بات سنیں گے، ان سب کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور Thank میری you, sir. دعا ہے کہ آپ نے رمضان کی آیت پڑھی ہے تو اللہ کرے کہ اس دفعہ جب رمضان آئے اللہ آپ کو زندگی بھی دے، صحت بھی دے، اور آپ کو لوگ اس رمضان میں انشاءاللہ ہر روز سحری میں، افطار میں آپ کو بولتا سنیں گے، آپ کی بات آپ کو دیکھیں، آپ بھی واہ. رمضان کو ایکسپیرینس کریں اور لوگ بھی آپ کے تھرو رمضان کو ایکسپیرینس کریں. اور جتنے بھی جی لوگ سن رہے ہیں میں بھی کہوں گا کہ دعا کریں کہ انشاءاللہ، چونکہ آپ نے رمضان والی آیت شیئر کی اور رمضان کا اتنا بڑا رول ہے سنم میری زندگی میں بھی، اور ہر سال رمضان آتا ہے لگتا ہے کہ شاید یہ والا رمضان میری زندگی کا بیسٹ رمضان ہے، جی سر. اور ہر سال پہلے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور یہ ہمیں چیک رکھنا چاہیے اپنے اوپر کہ کیا ہمارا ہر زندگی کا ہر رمضان پہلے رمضان سے زیادہ بہتر ہے یا نہیں. سر کیا بات کہیں؟ پر ہمیں نا بچپن سے سکھا دیا گیا تھا کہ بس یہ جو قرآن ہم نے سیکھ لیا پڑھنا، اس کو جتنی بار مرضی پڑھ لے، بس ختم کرنے کی ریس لگی ہوتی تھی. جس نے جتنا بار زیادہ پڑھ لیا کہ اللہ میاں کو بس ایسے خوش ہوتا ہے، ہم ریس لگاتے تھے. فرسٹ روزے پہ پہلا سپارہ ختم کر لیا، دوسرا ختم، آخری تک تیسرا پڑھ لیا. اچھا عربی پڑھے جا رہے ہیں، سمجھ آ نہیں رہا، تو بس یہ میں کرتی آ رہی تھی. اور شکر الحمدللہ اب قرآن کھولا ہے، میں روزانہ قرآن کلاس میں سیکھتی ہوں. اس میں جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، ایکچولی اس میں تو حکم ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا تھا، یہی تو ہمارا پرپس تھا، تو یہ مجھے نہیں پتا تھا. میں یہ بھی بتانا چاہوں گا سب کو کہ یہ میں نے کہا، ریکویسٹ کی سنم سے کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ ضرور لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، جو ایمان جو ٹھاٹے مار رہا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مقصد تو یہی ہے نا، سب کو انسپائر کرنا ہے. جی اپنے گھر میں عبادت کرنا صرف اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے، وہ تو آسان ہے، جی لیکن سوسائٹی کے سامنے آ کر ایک ایگزامپل سیٹ کرنا اور سب کے ساتھ شیئر کرنا، وہ ایکچولی اس حدیث کی تکمیل ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے. کیونکہ دوسروں کے سوالات سے، دوسروں کی مانیٹرنگ سے، کیونکہ لوگ آپ کو واچ کرتے ہیں، جی سر. آپ کو آبزرو کرتے ہیں، آپ کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں، اس سے آپ کے اوپر جو پریشر کریٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اور سکھاتا ہے، جی وہ سر. آپ کو اور زیادہ آپ کا تقویٰ بڑھاتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں، میری زندگی میں کوئی ایسی چیز لوز ٹاک نہ ہو. ورنہ بہت سارے لوگ میڈیا پر آنے کے بعد جب اللہ ان کو رسپیکٹ دیتا ہے تو وہ اس مقام سے گر جاتے ہیں، جی سر. کیونکہ تعریف اور اٹینشن اور وہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، اور آپ بڑے آرام سے بہک جاتے ہیں. جی تو سر. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ زندگی میں ابھی صرف نیت ہی کی تھی اور میڈیا پر آ کے ایک دم سے انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا اور شور بھی مچا دیا. سو جی آپ میں نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ کو اس طرح کا کوئی شوق ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں بہت دینی ہو گئی ہوں اور میں بہت اچھی ہو گئی ہوں، میں بہت نیک ہو گئی ہوں. آپ نے کوئی بلکہ آپ تو شاید یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی ختم کرنے جا رہی تھی. آئی نو. میں نے آپ سے کہا کہ نہیں، اس کو اللہ کے لیے استعمال کریں، اچھے لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے استعمال کریں. سو سر